آج ہم بات کریں گے بسم اللہ کے بارے میں، لیکن شاید اس طرح نہیں جیسے آپ نے پہلے سنا ہوگا۔ ہم اسے صرف ایک مذہبی جملے کے طور پر نہیں دیکھیں گے، بلکہ ایک ایسی طاقتور چابی کے طور پر دیکھیں گے جو روزمرہ کی زندگی میں برکت اور پروڈکٹیوٹی کے خزانے کھول سکتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ کیا کوئی ایسا ایک سادہ سا جملہ ہو سکتا ہے جو آپ کا پورا دن بلکہ پوری زندگی بدل دے؟ ایک ایسا جملہ جسے ہم روز سنتے ہیں لیکن شاید اس کی اصل طاقت کو نہیں سمجھتے۔ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ یہ خوبصورت خطاطی دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک طرح کا اعلان ہے، ایک دعا ہے اور ایک یاد دہانی ہے۔ اس کا مطلب تو ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لیکن ان الفاظ میں کتنی گہرائی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، کیا بسم اللہ کو ہم آج کی زبان میں الٹیمیٹ لائف ہیک کہہ سکتے ہیں؟ ویسے یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے، یہ تو انبیاء کی سنت ہے۔ سوچیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کو اللہ کا نام لے کر ہی روانہ کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے خطوط کا آغاز بھی اسی طاقتور جملے سے کرتے تھے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اچھا، تو اس جملے میں ایسا خاص کیا ہے؟ آئیے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ یعنی ایک سچا رب، سب کا خدا۔ پھر آتے ہیں الرحمن پر، یعنی وہ ذات جس کی رحمت اس دنیا میں سب کے لیے ہے، کسی تفریق کے بغیر۔ اور پھر ہے الرحیم، یعنی وہ جو آخرت میں خاص طور پر مہربان ہوگا۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں، ہم صرف اللہ کا نام نہیں لے رہے، بلکہ اس کی رحمت کی وسعت کا اقرار کر رہے ہیں۔ اور بسم اللہ کا اصل کمال جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے کاموں کو عبادت بنا دیتی ہے۔ ذرا سوچیں، آپ کھانا کھانے لگے ہیں یا اپنا لیپ ٹاپ آن کر کے کام شروع کر رہے ہیں، بس ایک لمحے کے لیے رک کر بسم اللہ کہہ دیں۔ اب یہ صرف کھانا کھانا یا کام کرنا نہیں رہا، یہ ایک عبادت بن گیا ہے، کیونکہ آپ نے اسے اللہ کے نام سے شروع کیا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو جب یہ ہماری عادت بن جاتی ہے تو یہ صرف الفاظ نہیں رہتے، یہ ایک ایسی چابی بن جاتی ہے جو روحانی انعامات اور تحفظ کے خزانوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یہاں ایک بہت اہم چیز ہے، برکت۔ برکت کا مطلب ہے خدائی بلیسنگ۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی اہم کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع ہو وہ ادھورا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ جب آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو آپ اصل میں اپنے کام میں اللہ کی مدد اور برکت کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ تو سنا ہوگا کہ کیسے تھوڑا سا کھانا بھی بسم اللہ پڑھنے سے بہت سارے لوگوں کے لیے کافی ہو گیا تھا۔ بس یہی برکت ہے۔ اور بات صرف برکت کی نہیں ہے، بسم اللہ ایک بہت طاقتور روحانی ڈھال، ایک شیلڈ بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ گھر میں بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوتے ہیں تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ چلو بھائی، آج رات یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ کتنا آسان تحفظ ہے۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سونے سے پہلے 21 بار پڑھنے سے چوری، اچانک حادثات اور دوسری مصیبتوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک اور دلچسپ بات، بسم اللہ کے حروف 19 ہیں اور جہنم کے فرشتوں کی تعداد بھی 19 بتائی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا ورد ان سے بھی بچاتا ہے۔ اور اس کا اجر، اس کا ریوارڈ کتنا ہے؟ ایک روایت کے مطابق صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر آپ کے اکاؤنٹ میں 10,000 نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں، 10,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آپ کے درجات 10,000 گنا بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، چند سیکنڈ کے عمل کا اتنا بڑا انعام۔ اور یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بسم اللہ نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ یہ تو ایک ڈیوائن گارنٹی ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ سب جان کر بہت اچھا لگا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنائیں؟ اسے صرف ایک رسم سے نکال کر ایک پکی عادت میں کیسے بدلیں؟ چلیں کچھ پریکٹیکل طریقوں پر بات کرتے ہیں۔ شروعات کے لیے ایک سادہ سا گائیڈ یہ ہے، کھانا کھانے سے پہلے تو ہم میں سے اکثر پڑھتے ہی ہیں۔ وضو کرتے وقت حدیث میں ہے کہ جب تک آپ کا وضو مکمل نہیں ہوتا، فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت یہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں سب کو محفوظ رکھتا ہے۔ اپنا کام یا پڑھائی شروع کرنے سے پہلے یہ آپ کو فوکس دے گا، یہاں تک کہ رات کو دروازے بند کرتے ہوئے یا لائٹ بجھاتے ہوئے بھی۔ اصل مقصد یہی ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے لمحات کو اللہ کی یاد کے لمحات میں بدل دیا جائے۔ اب ذرا اس فرق کو دیکھیں۔ ایک طرف ہے بسم اللہ کے بغیر کوئی کام، وہ ادھورا ہے، برکت کے بغیر، اور اس میں شیطان بھی اپنا حصہ ڈال سکتا ہے، وہ صرف ایک دنیا کا کام ہے۔ دوسری طرف وہی کام جب بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا جائے تو وہ مکمل ہو جاتا ہے، برکت سے بھرپور، شیطان سے محفوظ، اور ایک دنیاوی کام سے عبادت کا عمل بن جاتا ہے۔ یہ فرق چھوٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ چلیں، اب وقت ہے اس ساری معلومات کو ایکشن میں بدلنے کا۔ اس کو ختم کرتے ہیں ایک چھوٹے سے لیکن بہت طاقتور چیلنج کے ساتھ، جو اس عادت کو بنانے میں ہماری مدد کرے گا۔
تو کیا آپ تیار ہیں اسے آزمانے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ آپ کی زندگی میں کیا فرق لا سکتا ہے؟ بہت آسان سا 3 سٹیپ پلان ہے۔ پہلا قدم، اگلے 30 دن کے لیے ایک ریمائنڈر سیٹ کریں، چاہے فون پہ الارم لگا لیں یا دروازے پر ایک سٹیکی نوٹ چپکا دیں۔ دوسرا قدم، جب بھی وہ ریمائنڈر دیکھیں، ایک لمحے کو رکیں اور پورے دھیان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور تیسرا قدم، بس 1 سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ یہ کام اللہ کے لیے شروع کیا جا رہا ہے، بس اتنا سا کام ہے۔ اور 30 دن بعد خود سے یہ سوال ضرور پوچھیں، کیا اس سے میرے احساسات میں کوئی فرق آیا؟ کیا میری سوچ میں کوئی تبدیلی آئی؟ کیونکہ بسم اللہ کی یہی خوبصورتی ہے، یہ ایک سادہ سا جملہ ہے جس میں آپ کے دن، آپ کے کام اور آخر میں آپ کی پوری زندگی کو بدلنے کی طاقت موجود ہے۔